مسلح اور چاقو چوبند، یہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب نے اپنی فوج پر بہت خرچ کیا ہے۔ خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی تنظیم سب سے بڑا خطرہ ہے جو عراق اور شام میں برسر پیکار ہیں، لیکن ان کے مطابق ان کی نظریں سعودی عرب پر بھی ہیں۔ ان کی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اندر سے کسی شخص کو اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ وہ ان کے لیے شدت پسند حملہ کر سکے۔ دولت اسلامیہ شام اور عراق سے باہر اسی طرح کام کر رہی ہے، نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ شام اور عراق میں بھی۔ خطے میں سعودی عرب کا بہت اثر و رسوخ ہے اور ملک میں انسانی حقوق کا خراب ریکارڈ ہونے کے باوجود مغربی دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، لیکن حال ہی میں سعودی عرب پر شام میں شدت پسندوں کی مالی معاونت کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ اب وہاں جمعہ کے خطبوں میں مقامی مولوی دولت اسلامیہ کے طریقوں کو غیر اسلامی قرار دے رہے ہیں، لیکن اس میں سعودی معاشرے کی ان انتہائی قدامت پسند رویوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے جنہیں دولت اسلامیہ، جسے یہاں بعض لوگ فحش بھی کہتے ہیں، اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں لاگو کرتی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے دولت اسلامیہ پر تنقید کو کس طرح سنجیدگی سے لیا جا سکتا ہے جہاں خود اسلام کی توہین کے الزام میں ایک بلاگر کو 1000 کروڑوں کی سزا دی جاتی ہے؟ It has no legal system. فحش ایک دہشت گرد گروہ ہے، ان کا کوئی قانونی نظام نہیں، جبکہ سعودی عرب ایک ریاست ہے جس کا ایک عدالتی نظام ہے جس کی تاریخ انگریزوں کے قانون سے بھی بہت پرانی ہے۔ English common law. ہمیں اس قانونی نظام تک خصوصی طور پر رسائی دی گئی۔ یہ ایک ہائی سیکیورٹی جیل ہے جہاں ہمیں بتایا گیا کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو یہاں قید ہیں، لیکن ہمیں یہاں خود سے فلمنگ نہیں کرنے دی گئی اور فوٹیج بھی ایڈٹ کر دی گئی تھی۔ اس کا مقصد ایک طرح سے سعودی عرب کی جانب سے خود پر لگنے والے ٹارچر کے الزامات کی تردید کرنا تھا۔ ہمیں جدید آلات سے لیس ایک ہسپتال دکھایا گیا، وہاں ایک بک سٹور بھی تھا، قیدیوں کی بیوی سے ملاقات کا انتظام اور یہاں تک کہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے خلاف شکایات کا ایک باکس بھی۔ قیدی تو ہمیں نظر نہیں آئے، لیکن ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک قیدی کو منتخب کیا گیا۔ 45 سالہ منان الناصر نے ہمیں بتایا کہ وہ فلاحی کام کرنے کے لیے شام گئے تھے، لیکن وہاں پہنچ کر انہیں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ساتھ لڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ریاض کے باہر ان ریت کے ٹیلوں پر بظاہر پرسکون زندگی ہے، تیل کی دولت کے مزے، یہی سعودی عرب کے بارے میں عام تاثر ہے، لیکن یہاں غربت بھی موجود ہے۔ یہ نوجوان ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، لیکن ریاست اکثر انہیں روزگار کے موقع فراہم کرنے میں ناکام ہوتی ہے۔ اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ وہ ذاتی طور پر ایک شخص کو جانتے ہیں جس نے دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے نوجوان زیادہ تر شمالی علاقوں سے آتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کی شمالی سرحد ہے جو دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کا محاذ بھی ہے۔ عراق کے ساتھ لگنے والے اس بارڈر کی 24 گھنٹے نگرانی ہوتی ہے۔ سعودی عرب نے باہر سے آنے والے کسی بھی طرح کے حملے سے خود کو محفوظ کر لیا ہے، لیکن انتہا پسندی کا زیادہ بڑا خطرہ اندر سے ہے، اور اس انتہا پسندی کی آگ کو پھیلانے میں خود سعودی عرب کا کردار کیا رہا، اس پر سوال نہیں کیا جا رہا۔